تشریف فرما آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حلاقۃ یا من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ وقد منا علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم تستخلفکم فاخبرنی ان اللہ جبرائیل عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث سن کر اونچی بات میں سبحان اللہ کہنا یہ بھی مصطفیٰ ہونے کی علامت ہے۔ بے ڈنگم شعر سن کے اور جنت کو اپنے اوپر فرض کروا کے اور جنت کو اپنے اوپر واجب کروا کے صرف دو شعروں کے اندر یہ دو شعروں سے جنت فرض اور واجب نہیں ہو جاتی۔ اس لیے یہ نعت خواہ حضرات نے جو پڑھتا ہے صحیح آقا کونین کی محبت لے کے دل میں، تو جو کہتا ہے جی میں نے آگے بھی جانا ہے اور میں نے ادھر بھی جو کہ جانا ہے، اکثر جو پروفیشنل ہمارے سٹیجز پہ عام ہوتا ہے 10% نعت خواہ ایسے ہیں جو حقیقتاً نعت پڑھتے ہیں اور 90% نعت خواہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے جانا بھی کہیں نہیں ہوتا۔ آپ ان کو لفافہ نہ دیں، ان کی خدمت نہ کریں، لفافہ نہ دیں تو چاہے پورے پروگرام کے اختتام تک آپ ان کو بٹھا کے رکھیں۔ تو دو شعروں سے جنت واجب نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی محفل میلاد کا پیغام ہے۔ حضور اتباع سنت سے جنت آپ کو ملے گی، اللہ رب العزت کے فرمودات پر عمل کرنے سے ملے گی، اور جن جن سے حضور نے محبت کی ہے ان سے محبت کرنے پہ ملے گی، اور جن سے حضور نے محبت کی ہے آپ ان کے بارے میں کمیاں کوتاہیاں معاذ اللہ تلاش کرنے لگ جائیں گے جن کو حضور نے شان عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے مجھے میرے استاد کہتے ہیں، ایک ہے کہ میں اپنے آپ کے نام کے ساتھ خود لفظ لگا لیتا ہوں، ایک وہ شان ہے جس کو پوتے کو اس کے دادا نے عطا کی ہے، ایک وہ ہے جو خود اپنے نام کے ساتھ خود لگاتا ہے مجھے میرے استاد نے دے دی ہے۔ اب اس کے دادا کی دی گئی شان کا حال زیادہ ہے یا اس کے استاد کی دی گئی شان کا حال زیادہ ہے؟ تو جس کو جو شان حضور نے عطا فرما دی ہے، آپ روئیں، آپ پیٹیں، آپ دیواروں میں ٹکرے ماریں، آپ اپنے سروں کو پیٹیں، آپ جا کر ہی 1000 جگہ پہ غلط قسم کی گفتگو کریں، آپ پیٹتے رہیں، روتے رہیں، آپ اس گھر سے دھتکار دیے گئے ہیں اور صبح قیامت تک تا وقت کہ آپ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں آپ دھتکارے جاتے رہیں گے اور ہر جگہ سے جاتے رہیں گے۔ اب نہ آپ کہیں باہر گفتگو کر سکیں گے اور نہ ہی اب وہ پہلے والی بات کبھی ہوگی تا وقت کہ آپ سچے دل سے توبہ کر کے رجوع نہ کر لیں۔ تو جو بات میں کہتا تھا وہ یاد رکھیں کہ انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کے فالوور سے دنیاوی محبت میں آ کے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ تو گڑھے میں گرے گا، وہ تو جائے گا جہنم کے گڑھوں میں جائے گا، ساتھ اپنے سب فالوورز کو بھی لے کے جائے گا۔ اور اکثر یہ جو پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر کچھ اہل سنت کے سٹیج پہ بھی گفتگو ہوئی ہے تو جس نے گفتگو کی ہے وہ اپنی اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہے، اور جس نے خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہو تو میں کہوں بات بھی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ تا وقت کے حد کفر لازم نہ آ جائے، تا وقت کے حد کفر لازم نہ آ جائے، سید کی عزت زیادہ جاتی ہے نہ اس کے احترام میں کمی آتی ہے، اور جانتے ہوئے بھی جو اس کے احترام میں کمی کرتا ہے کوئی غلول الفاظ اس کے بارے میں بولتا ہے تو وہ شفاعت محمد سے محروم رہے گا۔ یہ آپ فتاوی رضویہ میں یہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کا حلقہ لگا تھا، آمنہ کے لال تشریف لے آئے، کہتے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ نہیں کہہ سکتا تھا یا اللہ کی قسم، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کو شمع اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ آقا فرماتا ہے صحابہ دوسرا کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، پھر صحابہ نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کے رب کی قسم آپ کی آمد کی خوشی میں، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یا رسول اللہ آپ کا ذکر پاک کرنے بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنے بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خطبہ کی طرح اس میں کوئی مشرق اور مغرب کے الفاظ مکس نہیں کر رہا۔ آگے کنر فرماتا ہے صحابہ قسم اٹھاتے ہو ما اجلسکم، قسم اٹھاتے ہو۔ صحابہ تیسری دفعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم آپ کی آمد کی خوشی میں آپ کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں صحابہ، ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے۔ صحابہ کا عرض کرنے کے بعد آقا فرماتا ہے صحابہ میں نے تم سے قسم اٹھوائی، تمہیں جھوٹا نہیں جانا، میں جانتا ہوں تمہارا قول بھی سچا، تمہارا فعل بھی سچا، تمہارا ظاہر بھی سچا، تمہارا باطن بھی سچا۔ قسم اس لیے اٹھوائی ہے کبھی جبرائیل امین اللہ کے حکم سے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور مجھ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پیغام کا پیغام مجھے دینے آئے ہیں وحی الہیہ کی صورت میں۔ یا رسول اللہ یہ جو دیوانے آپ کے مسجد نبوی کے اندر آپ کی آمد کی خوشی میں محافل سجا کے بیٹھے ہیں اور آپ اس جگہ پر جو تمام برادران اسلام محفل میلاد مصطفیٰ آج اس گھر کی چھت پر سجا کے بیٹھے ہو، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ان دیوانوں کے اوپر اور ان کے اس طرف بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر آپ کی آمد کا ذکر کرنے کی بدولت رب ذوالجلال ان پر خوشی کا اظہار بھی فرماتا ہے، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہے، ان کو بخشش کا پروانہ بھی عطا کرتا ہے۔ میلاد الصحابہ نے بھی منایا اور پھر خود اگر کوئی آپ سے پوچھے، میں ختم کرنے لگا ہوں، کوئی پوچھے اذان کا وقت قریب ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کتب میں موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک بات آج یاد رکھ لیجئے گا، آپ صاحب علم ہے، میں کم علم انسان ہوں، ایک بات میری یاد رکھ لیجئے گا کہ پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، اس سے کہو رب نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ کہ پوچھے امام حسین علیہ السلام کی نیاز دلانا کہاں لکھا، اس سے کہو رب نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ کہ پوچھے کہ محفل میلاد ہو اور ادھر حیدر حیدر کا نعرہ لگاؤ تو یہ میلاد کر رہے تھے کہ حیدر کا ذکر کر رہے تھے، اسے کہہ رہا کر دونوں رہے تھے کیونکہ رب نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ کوئی پوچھے گا غوث پاک کی یار یہ مساجد کے اندر دلاتے ہو کہاں لکھا ہے، اسے کہو رب نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی درود و سلام سن کے آپ کی زبان سے پریشان ہو جائے، وہ پوچھے کہاں لکھا، اسے کہو میری قسمت میں لکھا ہے۔ ہر نیک کام رب ذوالجلال نے میری قسمت میں لکھا ہے، تو میں رشک کا اظہار کرتا ہوں اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کرتا ہوں کہ رب نے میری ہی قسمت میں لکھا ہے، میری ہی قسمت میں لکھا ہے۔ اب تیری قسمت میں نہیں لکھا تو اپنے نصیبوں کو رو بیٹھ کے۔ اور پھر اہل سنت و جماعت علماء سے محبت کرتے ہیں، یار یہ حدیث سنا کے میں کلوز کرتا ہوں، محبت کرتے ہیں روز معاشر ایک انسان ہوگا، فرماتے ہیں ایک انسان ہوگا انتہائی گناہگار ہوگا، چلتے 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 اس کو جہنم کا پروانہ تھما دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ بھاگے گا کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، جب اس کو حجرے میں بیٹھ کے اس کے پاس کچھ وقت گزارا ہے، فرشتے اس کے پاس آئیں گے پوچھیں گے کہ کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے اس کے حجرے میں بیٹھ کے کچھ کھایا یا ایک چائے کا کپ پیتا ہے تو نے پیا؟ ہمارے قلوب و ذہان میں تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ MNAP کے دفتر میں میٹنگ ہوگی تو ادھر جایا جائے گا، تو طرح طرح کے جو لوازمات بھی ہوں گے، تو اپنا مولوی صاحب اگر بلا لیں گے تو کیا ہوگا، آخر ایک چائے کا کپ ہوگا۔ رب فرمائے گا پوچھو دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھایا؟ کہے گا نہیں میں نے تم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کھایا۔ فرشتے واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا اللہ یہ دوسرا کام اس نے نہیں کیا، نہ پھر حکم فرمائے، رب پھر حکم